السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں کم وقتوں میں میم ساکن کے تینوں قاعدوں کو بتانے کے لیے۔ ایک دم زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ سے ہم، بس آپ غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں۔ میم ساکن کے تین قاعدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ نون ساکن اور تنوین کے جو چار قاعدہ آپ نے پڑھا ہے نا، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، تو اسی کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں ناموں میں شفوی بھی لگاویں گے۔ نمبر ایک، اظہار شفوی، نمبر دو، اخفاء شفوی، نمبر تین، ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھیے اس طرح سے۔ نمبر ایک، اظہار شفوی کس کو کہیں گے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر آئے گا تو اس کا نام ہوگا اظہار شفوی، اور تیزی کے ساتھ پڑھ کر کے پار ہو جائیں گے۔ جب میم ساکن کے بعد نہ با ہو اور نہ میم ہو تو وہاں ایک ذرا نہیں ٹھہرنا، نہ سانس توڑنے کا، نہ پھر وہاں پہ آواز روکنے کا، تیزی کے ساتھ پڑھ کر کے پار ہو جانا ہے، اسی کا نام اظہار شفوی ہوگا۔ نمبر دو، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو تھوڑا سا وہاں پر رکیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر تھوڑا سا رکیں گے لیکن آواز نہیں توڑیں گے، سانس نہیں توڑیں گے، آواز روکیں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں؟ اس کو ہلکا سا رک کر کے پڑھ کے مثال کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر تین، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ جائے تو وہاں پر بھی تھوڑا سا اپنی آواز کو روک کے رکھیں گے اور اس کے بعد آگے پڑھ کر کے پار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تین قاعدے ہیں، مثالوں کے ساتھ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے ایک بات اور ہم بتاتے ہیں آپ کو، با نمبر دو میں آئے گا اور میم نمبر تین میں آئے گا، اس وجہ سے یہ دونوں ادھر آ گئے ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں وہاں نمبر ایک میں ہر حال میں نہیں، کسی بھی حال میں نہیں آئے گا، با اور میم کے علاوہ ہی آئے گا اظہار شفوی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، دیکھیں میم ساکن کے تین قاعدے ہیں۔ نمبر ایک، اظہار شفوی، کیا ہے؟ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد نہ با اور نہ میم ہو، ٹھیک ہے، نہ با اور نہ میم ہو۔ اس کی مثال یہاں دیکھیں، میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، ہم نے کیا کہا؟ نہ با ہو اور نہ میم ہو، تو یہاں پر با بھی نہیں ہے اور نہ میم ہے، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ فا ہے۔ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھ کے پار ہو جائیں گے۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فیہا، دیکھ رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، لیکن آگے جو قاعدہ آئے گا تو آپ کو تھوڑا سا رکنا پڑے گا۔ ہم فیہا لکم دینکم، اس طرح سے۔ نمبر دو، کیا ہے نمبر دو میں؟ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با ہو، کیا ہو؟ میم ساکن کے بعد با ہو تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے ہم نے مثال بھی لکھ دیا، نمبر دو یہاں لکھے ہیں، یہاں بھی دو لکھ دیا تاکہ مثال آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے مثالوں سے۔ میم ساکن کے بعد با آیا ہے، آ گیا نا، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ربہم بہم، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیسے پڑھے تھے؟ ہم فیہا، یہاں کیسے پڑھیں گے؟ ربہم بہم واثقکم بہ، ربہم بہم واثقکم بہ، دیکھ رہے ہیں میم کے پاس تھوڑا سا رکنا پڑ رہا، تو دونوں میں رکنا پڑے گا، اس میں رکنا پڑے گا، اس میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا نمبر ایک میں۔ نمبر تین، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے، میم ہو تو کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا روکیں گے اپنی آواز کو، ہونٹ کو سٹا کر کے روکیں گے۔ دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، حالانکہ پہلا میم نہیں پڑھنا ہے، دوسرا میم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے بتایا پہلے بھی کہ ساکن تشدید ایک جگہ آئے گا تو ساکن کا ویلو کم اور تشدید کا ویلو زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے میم کو روکے رکھیں گے۔ الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون، دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے، یہاں پہ تیزی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، یہاں پہ جلدی پڑھنا ہوگا، اظہار کے معنی ہی جلدی پڑھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں تھوڑا سا رکنا ہوگا۔ ہم فیہا، دیکھ رہے ہیں
ربهم بهم إليكم مرسلون. یہ آپ کو ہم نے مثالوں کے ساتھ تینوں قاعدوں کو سمجھا دیا. کیسے یاد رکھیں گے تینوں قاعدوں کیسے یاد کریں گے ہم بتا رہے ہیں. دیکھیے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اظہار شفوی ہوگا. اس طرح سے ساروں قاعدوں کو یاد کریں گے.